آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق بات ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بعض لوگوں کو جب نظر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ماڈرن بنتے ہیں اور کہتے ہیں نظر وظر کچھ بھی نہیں ہوتی، انسان جو بھی کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے، نظر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو جو نظر کے منکر ہیں ان کو یہ بخاری کی حدیث اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی اونٹ کو نظر لگ جائے تو وہ ہنڈیاں تک پہنچ جاتا ہے، اور نظر کا اتنا پاور ہے کہ اگر کسی کو بندے کو لگ جائے تو اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کے حوالے سے آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ آیت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے نازل فرمائی کہ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض اوقات ایسے گھور گھور کر دیکھتے تھے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگا کر کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کر دیں، کسی خوبصورت چیز ہے اس پر نظر لگنے کا خدشہ ہے تو اس پر دم کر دیں، اپنے آپ پر دم کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک کی برکت سے حاسدین کی بری نظر سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ دوسرا علاج جو ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو نظر بد سے بچنے کے لیے دم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک لیا کرتے تھے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دم فرمایا کرتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے دم کر لیا کرو۔ تو یہ بڑی پاورفل سورہ مبارکہ ہیں، دو صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شاندار نازل فرمائی ہیں۔ تو اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فلق سورہ ناس اگر روزانہ پڑھ کے دم کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کے شرور سے بھی بچائے گا، جنات کے برے اعمال سے بھی بچائے گا، اور حاسدین کی بری نظروں کے نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تیسرا جو علاج ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ آج کل کے دور میں بڑی بوڑھیوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، پہلے دور میں شاید صحابہ کے دور میں نہیں تھا، لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت بچے کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کے والدہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بچے کے ٹھوڑی پر سیاہ نقطہ یا سیاہ ٹیکا لگا دو۔ تو اپنے خوبصورت بچوں کو جن کو نظر بار بار لگتی ہو، ان کی نظر کے اثر کو کم کرنے کے لیے اوپر موجود قرآن اور حدیث میں جو حفاظتی علاج موجود ہے وہ بھی کرنا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ طریقہ بتایا ہے وہ بھی فالو کرنا چاہیے۔ سامنے ٹھوڑی کے پاس آپ سیاہ ٹیکا لگا دیں، گال پر سیاہ ٹیکا لگا دیں، پیشانی پر لگائیں ایسے کہ وہ ہلکا پھلکا نظر آئے، اور جو بہت زیادہ خوبصورتی ہے وہ اس ٹیکے کی وجہ سے تھوڑی سی کمی کی طرف آئے، اور بری نظر لگنے سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو آپ بچا سکیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر چوتھا علاج منقول ہے نظر کے حوالے سے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے کہ بری نظر کے بچاؤ کے لیے اگر یہ دعا پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بری نظر سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو ترمذی شریف کے اندر منقول ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ
من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں یعنی حسن اور حسین کو ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ دعا منقول ہے۔ امام حسن اور امام حسین پر یہ پڑھ کر دم کیا جاتا تھا یہ دعا، یا یہ دعا ان پر پڑھی جاتی تھی۔ تو آپ بھی اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شیطان کے اثرات سے بھی محفوظ فرمائے گا، بیمار کرنے والی بری نظر سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور زہریلے جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو حفاظت عطا فرمائے گا۔